سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں اور اس سفر میں آپ کے ساتھ آپ کے ایک بہت ہی محبوب اور پیارے صحابی ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی محبوب اور پیارے صحابی ہیں. ان کا درجہ اور مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کتنا تھا، یہ راز جو جا کر کھلا غزوہ خندق پر. ہوا ایسا کہ غزوہ خندق کے موقع پر تقسیم ہوئی صحابہ کی، ایک طرف مہاجرین تھے اور ایک طرف انصار تھے. تو جب تقسیم ہوتے ہوتے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو انصار کہنے لگے کہ ہمارے یعنی کتنے خلد لذیذ تھے اور پاپولر تھے، وہ کتنے ہمارے ہیں. مہاجرین کہنے لگے نہیں یہ تو ہمارے ہیں. اب یہ تکرار بڑھنا شروع ہوا. اتنی پیاری اور خوبصورت شخصیت تھی آپ کی کہ دونوں ان کو پیار کرتے تھے کہ ہمارے ہیں، وہ کہتے نہیں ہمارے ہیں. تو جب نزاع زیادہ ہوا، جھگڑا زیادہ ہوا تو آپ نبی نے بڑا عجیب فیصلہ کیا. فیصلہ یہ فرمایا کہ انصار نہ یہ تمہارے ہیں، اے مہاجرین نہ یہ تمہارے ہیں، یہ میرے ہیں اور یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں. یہ واحد صحابی تھے جن کو اتنا بڑا رتبہ ملا کہ ان کو اپنے اہل بیت میں سے شامل فرمایا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اسی حدیث کے راوی بھی ہیں اور وہ ان کے ساتھ ہیں، اور اس حدیث کے حساب سے الحمدللہ بہت ہی خوبصورت انتخاب ہے نبی پاک وسلم کے ساتھ چلنے کا. چلے آپ ساتھ تھے تو دیکھا ایک میدان سے آیا، بچے کھیل رہے ہیں، مٹی میں لوٹ مار رہے ہیں، وہ چھل رہے ہیں، وہ کود رہے ہیں جیسے بچے کرتے ہیں نا، خوب چھلانگا مار رہے ہیں، وہ چھل رہے ہیں، وہ کھیل رہے ہیں مٹی کے اندر مست ہیں. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے ایک دم بیٹھ گئے زمین پر، اور بیٹھنے کے بعد محو ہو گئے، استراحت کی حالت میں چلے گئے. اتنے محو ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کو اپنی ٹھوڑی شریف کے سامنے نیچے رکھ لیا اس طریقے سے، اور بالکل فل توجہ کے ساتھ ان بچوں کو غور سے دیکھنا شروع کیا.
یہ حالت دیکھ کے بالکل عجیب حالت تھی. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران بھی ہوئے اور سوچا بھی کہ بھائی کیا معاملہ ہے ایک دم. تو وہ بھی بیٹھ گئے اس طرح خاموش. اسی حالت میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں. تو یہ معلوم ہے کہ میں بچوں کی 5 عادتوں کو بہت پسند کرتا ہوں. بچوں کی 5 عادتوں کو بہت پسند کرتا ہوں, بہت پیار کرتا ہوں. وہ نشت ویسی ہے, تصور ادھری ہے, محب ادھری ہے. اور یہ گفتگو کی حضرت سلمان فارسی سے اس قدر محب بچوں پر. بڑا عجیب پیغام تھا, میسج تھا. الحمدللہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. عجیب رحمت کے انداز سے پوری امت کو نوازا جا رہا ہے دین کی طرف. کوئی چیز بھی بیکار نہیں دین کے اندر, یاد رکھیں. بس تفکر جدھر ہو جائے, ذہن انسان کا پہنچ جائے, اس ذہن میں ایک چیز پوشیدہ ہو کہ میں اپنے رب کو پانا چاہتا ہوں, تو وہیں سے دین ملنا شروع ہو جاتا ہے. بچہ کوئی چیز تو نہیں ہمارے نزدیک, کوئی کان پکڑ لیتا ہے, کوئی تھپڑ مار لیتا ہے, کوئی دیکھتا نہیں. امپورٹنس دیکھیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے خاموش ہو گئے. پھر آپ نے فرمایا کہ 5 عادات بچوں کی. کتنی؟ 5 عادتیں. اللہ مجموعہ صفت بنا دی بچوں, وہ مست ہیں, کھیل رہے, مٹی میں لگے. 5 عادتیں بچوں کی فرمایا مجھے بہت پسند ہیں, بہت پیاری ہیں. جو اللہ کے حبیب کو پیارے ہوں گی تو اللہ کو کتنی پیاری ہوں گی. تو ہمیں بھی پیار کرنا چاہیے. ان عادات کو اگر ہم پیار کریں گے الحمدللہ تو اللہ کے حبیب ہم سے پیار کریں گے. اللہ کے حبیب ہم سے پیار کریں گے تو اللہ ہم سے پیار کرے گا. تو یہ تو بہت ہی اچھی حدیث ہے. فرمایا 5 عادتیں مجھے بچوں کی بہت پسند ہیں. تو پھر سلمان فارسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی عادات ہیں ان بچوں کی جو آپ کو پسند ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ سلمان محب ادھری ہیں, دیکھ بچوں کو رہیں. پہلی عادت تو اس بچوں کو جو مجھے پسند ہے, تو جو غور سے سنے عادت, پہلی عادت جو مجھے بچوں کی پسند ہے, یہ تو نہیں کہا کہ وہ قیام میں کھڑے ہیں. سب سے بہترین تو یہی پسند تھی اللہ کے نبی کو عادت. نہ بچوں کو عبادت کر سکتا ہے, نہ وہ عمرہ کر سکتا ہے, نہ درود بھیج سکتا ہے, نہ تلاوت قرآن کر سکتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے, وہ کون سی عبادت ہے جو اللہ کے نبی کو اتنا پسند آ گئی, جو ساری امت تک پہنچانا چاہتے ہیں؟ سوچیے آپ. سب سے حسین عادت جو ہے, آپ سب سے حسین عادت تو آپ کو ایک ہی پسند ہے کہ بندہ جب نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے تو بھائی نہ وہ قیام کر رہے ہیں, نہ قیام کے بعد وہ رکوع میں جا رہے ہیں, نہ رکوع کے بعد پھر قیام میں واپس آ رہے ہیں, نہ وہ سجدے میں جا رہے ہیں, نہ جلسہ کر رہے ہیں, نہ دعا مانگ رہے ہیں. تو کیا چیز ہے اللہ کے نبی نے جو پسند کر لی ان کی پہلی آیت, پہلی عادت ہے. سبحان اللہ. تو فرمایا سلمان پہلی عادت تو مجھے جو ان کی پسند ہے وہ یہ ہے کہ مٹی میں کھیلتے ہیں, مٹی میں کھیلتے ہیں اور مٹی سے پیار کرتے ہیں. کیا خوبصورت بات ہے. مٹی میں کھیلتے ہیں اور مٹی سے پیار کرتے ہیں, یہ مجھے بہت محبوب ہے. یہ کیا بات ہے؟ یہ تو وہ عادت ہے جو بچوں کے ہر وقت چھنڈائی ہوتی ہے اس پر, ٹھکائی جتنی اس بات پر ہوتی ہے, اور وہ بھی غیر کی طرف سے نہیں, کس ٹیچر کی طرف سے, ماں باپ کی طرف سے. بچے کو بنا ٹھایا, بیچارے کو سرما لگایا اور تیل شیل لگایا, خاص طور پر ہمارے علاقے کے اندر آپ کے کئی دفعہ یہ حال ہوئے ہوں گے, اور تیار کیا, صاف ستھرے کپڑے پہنائے, تھوڑے دن بچے باہر نکلا تو مارا جم مٹی کا, ٹھک مارتے ہی نہیں. جتنا لطف اس کو مٹی میں آتا ہے نا بچے کو, کتنے روک لیں آپ, اس نے جا کے مٹی میں کھیل رہے ہیں. اور تو یہ کچھ بچے تو مٹی کھانا شروع کر دیتے ہیں,
دیواروں کو چاٹنا شروع کر دیتے ہیں. ہم نے بھی، آپ نے بھی کیا ہوگا. ان کو یہ پتہ نہیں کہ کتنا اچھا کپڑا پہنا ہے، کتنی اچھی چیزیں پہنی ہیں. ان کو کیا کرتے ہیں، دیکھ کے چپکے سے پھر، اور جب واپس آتے ہیں تو اچھی خاصی ٹھکائی ہوتی ہے ان کی، اور پھر ان کو وہی کام کرنا، پھر کپڑے پہناتے ہیں، پھر مٹی میں جا کے کھیلنا. ادھر کہا جا رہا ہے کہ مجھے یہی عادت ان کی پسند ہے کہ بچے مٹی میں کھیلتے ہیں اور مٹی کو پسند کرتے ہیں. سلیمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مٹی سے پیار کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بہت پیار کرتے ہیں. کیا خوبصورت پیغام ہے، سبحان اللہ. کہ جو مٹی سے پیار کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بہت پیار کرتے ہیں. حالانکہ مٹی کیوں کہتے ہیں، مٹی جو ہے اس میں خاصیت ہے، اس میں انکساری ہے، عاجزی ہے، تواضع ہے، برداشت ہے. مٹی کو دیکھیں آپ، زمین کیا کچھ نہیں ہم اس کے ساتھ کرتے، تھوکتے اس پر ہیں، پیشاب اس پہ کرتے ہیں، پخانہ اس پہ کرتے ہیں، ہر چیز برداشت کرتی ہے، ہر طریقے سے رگڑتے ہیں زمین کو. ہے یا نہیں ہو رہا زمین کے اوپر، لیکن اس کی برداشت ہر چیز برداشت کرتی ہے، عزت رکھتی ہے، سب سے کم تر ہے. پورے زمانے میں سب سے گندی چیز سمجھی جاتی ہے، مٹی سمجھی جاتی ہے. مٹی پہ کوئی بیٹھتا نہیں، کرسی لاؤ، کپڑوں کو بچاتے ہیں مٹی سے، ہے یا نہیں. اور ادھر کہا جا رہا ہے کہ جو مٹی سے پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت پسند کرتے ہیں، اس کو بہت پسند کرتے ہیں. یہ نہیں کہ مٹی کے اندر کوئی صفت نہیں ہے اللہ نے ڈالی. مٹی میں تو وہ صفات ہیں کہ جو کسی میں نظر ہی نہیں آئیں گی آپ کو. کہ مٹی ہے جس کے اندر کتنے بڑے بڑے خزانے دفن ہیں. چاندی کہاں سے نکلتی ہے، سونا کہاں سے آتا ہے، تیل کدھر سے نکلتا ہے، دریا کدھر بہتے ہیں، سمندر کہاں چلتا ہے، یہ غلے جو ہم کھاتے ہیں، یہ اناج کہاں سے آتے ہیں، یہ پھل کدھر سے نکلتے ہیں، یہ فروٹ کدھر سے آتے ہیں. کون سی ایسی چیز ہے جو اس مٹی کے اندر آپ کو خزانہ نظر نہیں آئیں گے. لیکن اس عاجزی کا یہ کمال ہے، اس کے ساتھ جتنا گندا معاملہ کرو، پھر بھی مرنے کے بعد وہ اپنی آغوش میں وہی لیتی ہے انسان، ہے نا ایسے. تو یہ نہیں کہ اس کے اندر چیزیں ہیں نہیں، صفات ہونے کے باوجود وہ عز ہے اس کے اندر، انکساری ہے اور تواضع بلندی کا ہے. تو کتنا خوبصورت پیغام آیا کہ انسان کو کیا بننا چاہیے، مٹی بن جائے، مٹی کی صفات پیدا ہو جائے انسان میں. جب مٹی کی صفات پیدا ہو جائیں گی تو اللہ کا محبوب بندہ بن جائے گا. وہی مٹی کی طرح تواضع ہے، مٹی کی طرح انکساری ہے، مٹی کی طرح برداشت ہو، مٹی کی طرح تواضع ہو. جس طرح اللہ تعالیٰ جب مٹی کو بلند کیا، ابھی ہم کہتے ہیں کہ جس وقت آدمی مٹی سے پیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خوش بخت کر دیتے ہیں، اس کے بخت جو ہے بلند کر دیتے ہیں، اس کے مقامات بلند کر دیتے ہیں. اور مٹی سے پیار کا مطلب یہ ہے کہ جو مٹی کی صفات ہیں اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ رکھی ہوئی ہیں، جو کچھ اس کے اندر موجود ہے، جو عز اس میں ہے، جو تواضع اس میں ہے، جو انکساری اس میں ہے، اگر بندے کے اندر یہ آ جائے تو بندہ کمال تک پہنچتا ہے. وجہ کیا ہے کہ مٹی نے اپنی جتنی بھی چیزوں کے باوجود، صفات کے باوجود جھک گئی. یہی انسان کو سبق دیا جا رہا ہے. اسے ایک بچوں کی صفت سے، اس لیے بچہ بے نیاز ہے، وہ مٹی کے لگا ہے، کھیل رہا ہے. مٹی کی وجہ سے یہ بتائی کہ بھائی انسان جو ہے اللہ نے کوئی نہ کوئی صفت اس نے دی ہوتی ہے. کوئی حسین ہے، کوئی طاقتور ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی علم رکھتا ہے، کوئی تزکیہ رکھتا ہے، کوئی تصفیہ رکھتا ہے. ہزاروں قسم کے صفات انسان کے اندر بکھرے ہوئے ہیں، اور کسی نہ کسی صفت کا حامل ہوتا ہے وہ انسان، اس میں موجود ہوتی ہے. تو اس صفت کی وجہ سے وہ کیا ہے، اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے کہ میں اونچا ہوں، میں بلند ہوں، میں بہت اونچا ہوں، میں بہت بلند ہوں. یہی کنسپٹ ہے. تو وجہ کیا ہے کہ وہ صفت اس سے بلندگی محسوس کرتا ہے، فخر محسوس کرتا ہے، اونچا محسوس کرتا ہے. حالانکہ مٹی سے سیکھیں آپ، اس میں ساری صفات موجود ہیں، اس کے باوجود وہ نیچے جاتی ہے. تو یہ صفات جو ہے انسان کو، یہ نہیں کہ دو لفظ آتے ہیں. دیکھو، یا تو تواضع ہوگی انسان کو. تواضع کس کو کہتے ہیں؟ جو مٹی کی مثال دی گئی. اور اس کے مقابلے جو لفظ آتے ہیں وہ کیا ہے؟
کبر کا لفظ ہے، تکبر کا لفظ ہے. یا تو تواضع ہوگی، تواضع میں نے آپ کو بتا دیا، یا کبر ہوگا. کبر کیا ہوگا کہ اگر کوئی صفت اس میں موجود ہے تو اس صفت میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. کبر کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ اپنے آپ کو اس صفت کے اندر دوسرے سے افضل سمجھے. کوئی بھی اللہ پاک نے کوئی صفت دے دی آپ کسی بھی فیلڈ کے اندر، کسی چیز کے اندر بھی اللہ نے نواز دیا. یہ سب عطیات ہیں اللہ کی طرف سے دیے ہوئے، کوئی کمال کسی کا نہیں. کہاں سے آتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے آتے ہیں. سب جو کچھ بھی دے دیا، جس رنگ میں بھی دے دیا، وہ کہاں سے آیا؟ کمال تو ہمارا نہیں، کمال کس کا ہے؟ کرم تو اللہ کا ہے جس نے ہمیں نواز دیا. اللہ کی طرف منسوب کرے اور آدمی کہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. اور جس میں یہ صفت نہ ہو، اب یہ ہے جس میں یہ چیز موجود نہ ہو جو آپ میں موجود ہے، اس کو آپ کمتر سمجھیں اور اس سے افضل سمجھیں، یہی کبر ہے، یہی تکبر ہے. اسی کا نام کبر ہے. بالکل نہ اپنے آپ نہیں کہ مجھ سے تو وہ افضل ہے، مجھ سے یہ اچھا ہے. بھئی آپ میں تو یہ چیز ہے نہیں، میرے میں یہ چیز نہیں، بھائی میں تو بہت کم درجے کا آدمی ہوں، یہ مجھ سے افضل. جب یہ صفت پیدا ہو جائے تو اس کو کہا جاتا ہے تواضع. یہ تواضع ہے. وہ پھر انسان مٹی بنتا ہے اور پھر وہ بلند ہوتا ہے انسان. جتنے بھی زمانے میں جو آج زندہ ہیں، جن کے نام جس لائن کے بھی اندر جن کے نام آج نام زندہ ہیں، جن کو ان صفات میں ہم یاد کرتے ہیں، سب سے بڑی صفت ان میں کیا تھی؟ تواضع تھی. بڑے بڑے محدثین گزرے علم کی دنیا میں، بڑے بڑے تزکیے میں کرنے والے اللہ والے گزرے، بڑے بڑے انسان گزرے، لیکن آپ ان کی ہسٹری میں ایک چیز یہ دیکھیں گے کہ جس صفت پہ وہ قائم تھے، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں بلند ہوں یا مجھ سے اچھا. ہمیشہ یہ کہا کہ نہیں، مجھ سے اچھا آدمی موجود ہے، مجھ سے اچھا آدمی ہے. یہ کہیں مقام پر بھی اس نے اپنے آپ کو بلند نہیں ہے کسی چیز سے بھی کیا. تو یہ صفت جو ہے مٹی کی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بچے مجھے محبوب، پہلی صفت یہ ہے ان کی کہ مٹی میں کھیلتے ہیں اور مٹی کو پسند کرتے ہیں. اور جو جس کے ساتھ پسند کرتا ہے، جس کے ساتھ کھیلتا ہے، اسی کے اندر پھر وہ چیزیں منعکس ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور بچے میں یہ بہت معصوم ہوتے ہیں بچے، تو یاد رکھیں کسی بچے میں آپ کبر نہیں دیکھیں گے. وجہ یہ ہے نا کہ مٹی کے اندر جو ہے، اور جب وہ مٹی سے باہر نکلتا ہے، بابو جی بنتا ہے، جنٹل مین بنتا ہے، تو پھر اس میں آنا شروع ہوتی ہیں تکبر، وہ سب چیزیں آنا شروع ہوتی ہیں. لیکن جب تک بچہ مٹی میں رہتا ہے، مٹی کے ساتھ اس کی زندگی چلتی ہے، کسی بچے میں آپ نہیں دیکھیں گے اس میں کیبر اور تکبر. لڑ ملٹ کے مارتے ہیں چھلانگیں بیچ میں. آپ دیکھیں بچوں کی زندگی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم یہاں بڑے نہ بنو، بلکہ کیا بنو؟ بچے بن جاؤ. اپنے آپ کو بچہ بنا لو. ہر صفت پہ یہ سمجھو کہ ہمارا کمال نہیں، کمال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. پیسہ آ جائے تو اللہ کی طرف سے. غریب کو اس طرح سے اونچا نہ سمجھو کہ میں امیر ہوں، یہ غریب ہے. نہیں، کسی کا دل نہ ٹوٹے اس قسم کے معاملات ہو. آپ کے پاس اچھا کھانا ہے، دوسرے آدمی کو کھانا نہیں ہے، تو آپ اس کے مطابق چل کے کھانا کھائیں، اسی حیثیت میں جائیں. آپ ایک ایسی جگہ پر جا رہے ہیں کہ کچھ غریب لوگ ہیں، آپ اسی انداز کا کپڑا پہنے جو وہ پسند کرتے، جو ان کے اسٹینڈرڈ کا کپڑا ہو، تاکہ ان کے دل میں کوئی ایسی چیز پیدا نہ ہو کہ یہ دیکھیں کتنا اچھا کپڑا پہنے، ہمیں تو ملا ہی نہیں. کوئی شک ان کی زبان پہ نہیں، بلکہ خوشی محسوس کریں کہ الحمدللہ یہ بھی ہمارے جیسا آدمی، یہ بھی ہم جیسا ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جس سے حدیث منسوب ہے، میں کہتا ہوں انتخاب کتنا بلند ہے، عجیب درجے کے صوفی انسان تھے. یہ مشائخ نقشبند میں آتے ہیں. حضرت سلمان فارسی، ان کا جو باطنی انتصاب تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ تھا. تو یہ نقشبندی سلسلے میں آتے ہیں. اور کیا فقیر آدمی تھے، ویسے بھی صاف صفا میں فقیر آدمی تھے، اللہ والے انسان تھے. ویسے تو نہیں نہ بن گیا اہل بیت. کمال درجہ دیکھیں آپ ان کا، ان کی یعنی عاجزی اور اس کا اندازہ آپ لگائیں. حضرت عمر کے زمانے میں ان کو گورنر بنا دیا گیا مدائن کا. مدائن کی گورنر تھے، رہنے کو مکان نہیں تھا. کہتے ہیں نہیں، درخت کا سایہ اور دیواروں کے سائے میرے لیے بہت اچھے ہیں، مجھے بڑی آرام کی نیند آتی ہے، میں یہاں رہتا ہوں. گورنر تھے. اور بعض اوقات تو ان کا واقعہ میں ہے کہ بازار میں چلتے تھے، لوگ ان کو مزدور سمجھتے تھے کہ مزدور ہے. ایک آدمی نے مزدور سمجھ کے اپنا سامان اٹھا دیا، انہوں نے اٹھا لیا سر پہ، چل پڑے. بازار میں جا رہے ہیں تو لوگوں نے جب دیکھا کہ امیر آپ نے سامان اٹھایا ہوا ہے، تو اس آدمی کو پتہ چلا یہ تو امیر ہے، اس تو مالک کے بھائی حاکم ہے یہاں کا. بے انتہا شرمندہ وہ شخص، آج لوگ کہ حضرت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے،
تو یہ سامان آپ نیچے رکھ لیں. کیا جواب دیا کہ نہیں اب تو دیکھ لیا ہے لیکن میں نے تجھ سے وعدہ کیا ہے کہ یہ سامان تیرے گھر تک پہنچاؤں گا. تو اللہ کے حبیب کا یہ فرمان ہے کہ وعدہ خلافی نہ کرو. سبحان اللہ. مجھے کیا سرخاب کے پر لگے میں سامان نہیں اٹھا سکتا تیرا, مجھ میں کیا ہے؟ تو تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے چن لیا, اس قابل سمجھا کہ میری میں طاقت میں تیرے سامان کو لے جا سکتا ہوں, مجھے لے جانے دے, میں تیرے گھر تک سامان کو پہنچاؤں گا. تو میرے بھائیو یہ تواضع بہت بڑی چیز ہے. یہ ذکر جو ہم کرتے ہیں, جو فکر ہم کرتے ہیں, دل کی دنیا کو بدلنے کے لیے ہے. ایک ایک لمحہ ایک ایک پل سوچا کریں. بہت عجیب زمانہ آنے والا ہے ہمارے پر, ایک بہت بڑا وقت آنے والا ہے. سب تکبر ختم ہو جائیں گے, سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہ جو چیزیں ہیں, بڑائی بننا اچھا نہیں ہوتا, اونچا ہونا اچھی چیز نہیں. دیکھیں ایک درخت ہوتا ہے سفیدے کا, ضرور سمجھ لیں کتنا بلند جاتا ہے, کتنا اونچا جاتا ہے. سفیدے کا درخت آپ نے دیکھا اونچا جاتا ہے, پتے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, اونچائی ہے, نہ کوئی پھل نہ کوئی سایہ. نہ کوئی سایہ دے رہا ہے کسی کو اور نہ کسی کو فائدہ دے رہا ہے, کوئی پھل دے رہا ہے. کینو کا ایک چھوٹا سا درخت دیکھ لیں آپ, سنگترا مالٹے کا جس کو کینو بھی کہتے ہیں, چھوٹا سا درخت ہے, کتنی چھوٹی سطح پر ہوتا ہے, بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے, لیکن جھکا ہوتا ہے زمین کی طرف, پھلوں کے ساتھ جھکا ہوتا ہے, دنیا سے محفوظ ہو رہی ہوتی ہے, پھل کھا رہی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے آپ یہ دیکھ لیں اللہ والے جھکے ہوتے ہیں اور آج تک دنیا ان کا پھل کھا رہی ہوتی ہے. پھل کھا رہے ہیں نہیں کھا رہے, عزت نہیں کھا رہے. کتنا بڑا پھل مل رہا ہے, کتنا میٹھا پھل ہے. اللہ کا ذکر کتنا میٹھا ہے مجھے بتائیں آپ. آج حضرت ساتھ ہمارا تعلق نہ تو ہم یہاں مجلس کرتے ذکر کی, ہمیں اللہ کہنا آتا, انہیں تو ہمیں آپ نے تو دیکھا بھی نہیں, ان سے ملے بھی نہیں, آپ کو تو تعلق ہی کچھ نہیں. لیکن روز قیامت میں جب آپ اٹھیں گے تو آپ کو وہی ملیں گے وہاں پر, وہ کہیں گے میرا ذکر کرتا تھا اس نے میرے نام سے ذکر شروع کیا. وہی ملاقات ہو جائے گی. دنیا تو اور دنیا اور ہے, اٹھتے ہی پہلے ملاقات آپ کی حضرت سے ہوگی کہ میری مجلس میں آتا تھا, میرا بتایا وہ ذکر یہ کرتا تھا. یہ تو ایک دنیا کا پردہ ہے انسان کے ساتھ. تو کیا کتنے بلند لوگ ہیں, وجہ کیا تھی کہ تواضع تھی, زمین میں گھسے ہوئے تھے وہ لوگ. ان کی نگاہیں نہیں اٹھتی تھی اوپر, جاتی نہیں تھی اوپر کبھی, یعنی اتنے نیچے دیکھتے تھے کہ ان کی کمروں کے اندر بل پڑ جاتے تھے جھک کے چلنے کے ساتھ انسان کو. کبھی تنکے نہ چلے, کبھی سر کو اوپر نہ رکھیں. یاد رکھیں ہمیشہ جو نگاہ کو نیچے رکھے ہوئے گردن کو جھکا کے چلیں. مسجد سے نکلیں, بازار میں جائیں, کہیں جائیں, اور اپنے آپ کو دل میں کہیں کہ سب سے کم تر انسان میں ہوں. اگر طاقت ہے تو کیا میں بالکل کمزور ہوں. اگر کسی سے لڑنا پڑے تو طاقت اللہ ہی دے گا, میں کسی سے مقابلہ نہیں کر سکوں گا. اللہ کی دی چیز ہے. اگر کوئی اور صفت ہے کہ نہیں میرے صفت نہیں ہے, کوئی سلام کر رہے ہیں جناب آپ یہ ہیں فلاں ہیں, اپنی صفت کی وجہ سے جو اللہ نے کوئی دے دی ہے, دل میں کہیں کہ میرا کوئی مقابلہ نہیں ہے. مجھے کچھ یاد نہیں ہوتا. مجھے مفتی تقی صاحب کی بات یاد آتی ہے کہ ایک مجلس میں بڑی خوبصورت بات کہی. کہتا ہے میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں یہ بات کہ میں آج آپ کے سامنے علم میں غرور کرنے بیٹھ جاؤں, تکبر کرنے. خیر تو بڑے باپ کے بیٹے تھے اور بڑی تزکیہ انہوں نے کیے تھے ماشاء اللہ. حضرت عارف باللہ ان کے استاد تھے, شیخ تھے تزکیے کے اندر, بڑی اونچے شخص ہیں. کہنے لگے کہ میں تو آپ کو اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں. حضرت تقی رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں, مدثر جلالی کہتے ہیں کہ ایک معمولی مسئلہ تھا, بالکل معمولی مسئلہ. کسی نے اسے پوچھا, بالکل صاف ہو گیا. اب میں سوچ رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں, اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں, بالکل معمولی, بتایا تھا مجھے یاد, بالکل معمولی مسئلہ, بالکل ذہن صاف ہو گیا. جس طرف آج جانے کی آپ پوچھتا ہوں ذہن میں نہیں آ رہے. تو ایک دم میں نے اللہ کا شکر کیا کہ سبحان اللہ, آج پتہ چلا کہ عالم میں عالم نہیں, تو سب تیری طرف سے دی ہوئی چیز ہے. جب چاہے تو لے لو, جب چاہے تو دے دے. یہ تزکیہ, یہ بزرگی, تصوف, یہ دیا ہوا ہے. جب چاہے انسان کے دل کو بالکل ٹھپ کر دیتا ہے, جس کو قبض کہتے ہیں. سب کچھ نورانیت ختم ہو جاتی ہے, اللہ کے نام کی اصل ہی ختم ہو جاتا ہے. انسان سپاٹ ہو جاتا ہے, رونے چیخنے لگتا ہے کہ ہاں یہ کیا ہوا, میں تو میرا ذکر کہاں گیا, میرا فلاں کہاں گیا. اس وقت پتہ چلتا ہے کہ بھائی سب کچھ کس کا ہے. کہیں تو نے تکبر کیا ہوگا, تو نے اپنے آپ کو بڑا صوفی کہا ہوگا, کسی گناہ گار کو دیکھ کے کہا ہوگا میں تو بڑا ذکر کرتا ہوں, یہ تو ذکر ہی نہیں کرتا. میں تو بڑی نمازیں پڑھتا ہوں, یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا. میں تو بہت فلاں کرتا ہوں, یہ تو وہ کرتا ہی نہیں ہے. کسی تو نے ڈنگ مار دی تو اللہ فوراً دکھاتا ہے کہ لے اب وہ کتنا بڑا آدمی ہے, تو مجھے بتا. بہت ہی خطرناک چیز ہے یہ,
سب سے بلند چیز 2 لفظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، تواضع اور کبر. یہ ہیں کیا؟ کدھر جاتے ہیں؟ تواضع جو ہے جنت ہے، اور کبر جو ہے ڈائریکٹ جہنم ہے. ایگزیکٹ دونوں راستے چل رہے ہیں ساتھ ساتھ. یا تو جنت میں داخل ہو جاؤ یا جہنم میں چلے جاؤ. بے سخت محنت کی ضرورت ہے دوستو. تو یہ ایک حضرت سلمان غور سے سن رہے ہیں اور میرے آقا بتا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بتائی؟ پہلی کہ سلمان بچوں کو یہ پہلی عادت مجھے پسند ہے. اس کے بعد خاموشی، پھر بولتے ہیں نبی پاک سے. سلمان کہتے ہیں یا رسول اللہ، وہ دوسری عادت کیا تھی؟ بچوں کو دوسری عادت آپ کو کیا پسند ہے؟ تو اللہ کے نبی پھر دوسری عادت بیان کرتے ہیں، جو اس وقت ٹائم نہیں، انشاءاللہ اگلی جمعرات کو پھر وہ عادت بیان کی جائے گی. آپ آئیں گے تو پھر سنائیں گے انشاءاللہ کہ بچوں کی دوسری عادت کیا ہے. انشاءاللہ جب 5 عادتیں آپ سنیں گے تو آپ بچوں کو چومنا شروع کر دیں گے کہ ان کو مارو نہیں تو بڑی چیز نہیں، تو دنیا بدل دی ہماری. اللہ کے نبی کا انتخاب ہے، جس پہ پڑ جائے اس کو رنگ دیتے ہیں. الحمدللہ. اللہ کا مجھے اور آپ کو توفیق دے.